محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ومن ضیق الدنیا الى ساعتها، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ سیالکوٹ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، پردہ کے اندر سماعت فرمانے والی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ الرحمن نے اس جہان کے اندر انسان کو بھیج کر کے یہ بتلا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان میں رب نے تجھے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ تو اس کو میری بندگی میں گزار کر کے آ جائے۔ اللہ بندگی کیسی ہو؟ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ جو زندگی میں نے تجھے دی ہے، جس کی ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ بندگی میں گزارنی ہے، یہ بندگی تو نے ایسی کرنی ہے جس کے اندر کسی قسم کی شراکت نہ ہو، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ فہم و بصیرت، تدبر و دانائی اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو جان بھی لے اور پہچان بھی لے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج ڈالے گا وہی اس کو کاٹے گا، اور بیج جتنا قیمتی ہوگا فصل بھی اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوگی۔ بیج سے میری مراد خلوص نیت ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کے اعمال جتنے بھی بڑے ہیں، اس کا بیج بویا ہوا اگر اس کی نیت خالص نہیں، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب اخلاص ہے کیا چیز؟ ہوا تصفیۃ العمل بصالح النیہ عن جمیع شوائب الشرک، کہ انسان ہر عمل اس انداز سے کرے کہ وہ شراکت سے پاک ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النیت بمنزلۃ الروح والعمل بمنزلۃ الجسد، لوگوں جس طرح جسم سے روح نکل جائے اس جسم کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر اعمال سے اخلاص نکل جائے تو اعمال کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر اٹھنے والے قدم سے پہلے سوچئے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم کس کے لیے ہے؟ تجارت کے لیے، سیاست کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، وزارت و صدارت کے لیے، دینار کی جھنکار کے لیے، ڈالرز کی ریل پیل کے لیے؟ میرا یہ اٹھنے والا قدم اگر دنیا کے لیے ہے یا ایک اللہ رب العزت کے لیے؟ اگر ایک اللہ کے لیے ہے تو پھر خوش ہو جائیے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ حضرات بات کو مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جیسا بھی عمل کرتا ہے، جتنے بھی عمل کرتا ہے، بڑے سے بڑے عمل کر لے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو رب خود بھی پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، میں نے اور آپ نے کسی سے دنیا کے اندر کوئی چیز لینی ہو، ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ہمیں خالص ملے، ہمیں ایک نمبر ملے، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے کسی سے دودھ لینا ہے، اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دودھ کے اندر پانی ملا دیتا ہے، ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں یہ دودھ خالص ملے، ایک نمبر ملے، لیکن اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس دودھ کے اندر پانی ملا دیا، میں اور آپ اس دودھ کو لینا پسند نہیں کرتے۔ یار کبھی سوچ تو صحیح، جس رب نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیج کر یہ بتلا دیا کہ تُنے اپنی زندگی کو میری بندگی میں گزارنا ہے، اگر اس رب کی نظروں کے سامنے اس کی بندگی کے اندر کسی غیر کو شریک کریں گے، بتاؤ وہ رب ہماری عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ حضرات ان اللہ طیب، میں اور آپ ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے تو وہ رب کیسے پسند کر سکتا ہے؟ حضرات میں اور آپ بازار کے اندر جائیں، اچھا سا تربوز خرید کر لائیں، بڑا بھی ہو مہنگا بھی ہو اور اس کے پیسے دام بھی دے کر آئے ہیں، جب اس کو گھر کے اندر لائیں، گھر کے اندر آ کر اس کو چھری سے کاٹا ہے، اندر سے گندا پانی نکلا ہے، اندر سے وہ خراب نکلا ہے، میں اور آپ اس کی قیمت کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے موٹاپے کو دیکھ کر اپنے فریزر کے اندر نہیں رکھتے؟ کیوں؟ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ اندر سے گندا پانی نکلا ہے۔ یار تو کبھی سوچ تو صحیح، اگر تیرے اعمال جتنے بھی خوبصورت ہیں، جتنے بھی اعلیٰ ہیں، تیرے قیام جتنے بھی لمبے ہیں، تیرے سیام جتنے بھی اعلیٰ ہیں، اگر وہ اندر سے گندے ہیں، ان کے اندر اخلاص نہیں، جس طرح میں اور آپ اس تربوز کو اٹھا کر کچرے والی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، کل قیامت کے دن رب ہمارے اعمال کو اٹھا کر جہنم کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ حضرات ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، بات کو ذرا تڑپ کر توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہیں، صحابی رسول آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کی نظروں میں مقبول بھی ہو جاؤں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بھی دسنے لگوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیا مجھے کچھ اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا شیئن، تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں ملنے والا۔ تیسری بار سوال کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور میرے سوال کرنے والے، اللہ تیرا عمل وہی قبول کرے گا جو تو نے خالص ایک اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ حضرات کبھی توجہ کرنا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی کہ یا معاذ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا تم کر لو۔ بڑے بڑے اعمال نہیں ہو سکتے نہ کرو، بڑے بڑے قیام نہیں ہو سکتے نہ کرو، بڑے بڑے سیام نہیں رکھ سکتے تو نہ کرو، عمل چھوٹا کرو، اس کے اندر اخلاص پیدا تم کر لو، میرا رب تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے، اللہ کی قسم اخلاص ختم ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو جہنم میں جانے کا ڈر ہے وہ اپنی خود نمائی ہے، وہ اپنی ریاکاری ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا اور اعلیٰ بننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، تجھے اجر وہی ملے گا جو تو نے خالص ایک اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکسرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کہ بسا اوقات انسان عمل بڑے بڑے کرتا ہے، اس کے نیت چھوٹے ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے بڑے بڑے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ورب عمل صغیر تکسرہ النیہ، اور بسا اوقات انسان عمل چھوٹا سا کرتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے سے عمل کو دیکھ کر جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی، ذرا توجہ سے۔ بسا اوقات انسان عمل بڑے کرتا ہے، نیت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔
آپ نے صحیح بخاری کی حدیث سنی ہوگی، کافی دفعہ سنی ہوگی، لیکن آج ذرا اس انداز میں بھی سنیے کہ عمل بڑے بڑے ہیں، نیت خالص نہیں ہے، اللہ نے عملوں کو خاک میں ملا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آج رب کی عدالت لگی ہے، اللہ کی عدالت کے اندر حساب و کتاب کا وقت شروع ہونے لگا ہے۔ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کے اندر ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ اللہ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے گا، ہاں میں نے تجھے دنیا کے اندر آواز بھی اچھی دی تھی، تو لوگوں کو بہت اپنے انداز دکھا کر اپنی آواز سنا کر مگن کیا کرتا تھا، بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ یہ کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر تیرے قرآن کو پڑھایا، میں نے دنیا کے اندر تیرے قرآن کی دین کی خدمت کی۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے کیا اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظروں میں تجھے شہرت مل جائے، یہ تو نے کیا اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظروں میں تیرا بڑا پن واضح ہو جائے۔ ہاں آج دنیا کے اندر تو تم نے مجھے جھٹلایا ہی جھٹلایا، آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس کی نہ وہ کراتوں کو دیکھیں گے، نہ اس کی آوازوں کو دیکھیں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ عمل بڑا ہے، اللہ کی قسم، قاری قرآن کی شان بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، لیکن اخلاص ختم ہو گیا، بڑا عمل بھی جہنم میں لے گیا۔ اس کے بعد حضرات وہ سخی ہے جس کے بارے میں یہ اس کے دنیا کے اندر تذکرے تھے، یہ مساجد بنواتا ہے، یہ تعاون بڑا کرتا ہے، یہ غریب کی بیٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ اس کے حضرات گھر کے اندر راشن بھیجتا ہے، آج رب کی عدالت میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سوال کر ڈالا ہے، اے انسان دنیا کے اندر تجھے مال بھی دیا تھا، تجھے دولت بھی دی تھی، تجھے سب کچھ دیا تھا، بتا کیسے خرچ کر کے آیا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ آج رب سوال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بڑی معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، سخی اور سخاوت ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا معاشرے کا نقشہ کھینچ دوں۔ آج ہم نے 10 روپے مسجد کے اندر دینے ہوں تو ہم مولوی صاحب کو اسپیشل کہتے ہیں کر سب سپیکر میں اعلان کر دیجئے، اور یار تو نے اللہ کے لیے دیے ہیں، یہ اعلان کس لیے کروا رہا ہے؟ آج تو نے فلٹر لگوایا ہے، آج تو نے پانی کا کولر لگوایا ہے، اوپر تو نے اپنا بینر چھپوا دیا، تو نے نلکا لگوایا ہے، اوپر بینر اپنا بڑا سا نام لکھ کے احسان و ثواب کے لیے نام لکھوا دیا، اپنی تصویروں کو چھاپ دیا۔ میں آج کی اس محفل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو نے اللہ کے لیے کیا ہے تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا دنیا کو دکھلانے کے لیے؟ اور اللہ کی قسم آج تو لوگ ایسے کرتے ہیں، غریب کی بیٹی کو پیسے دینے ہیں، ادھر سے سیلفی، تصویر اپنی کو تھوڑی سی اس نے خدمت کی ہے، اس کی پکچریں بنا بنا کر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں سخی ہوں۔ یہی سخی آج رب کی عدالت میں کھڑا ہے، اللہ نے پوچھا ہے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ میں نے خدمتیں کی ہیں دین کی، میں نے تیری مساجد بنوائی ہیں، میں نے تعاون کیے ہیں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے میں نے دنیا کے اندر مال دولت دیا تھا، تو نے اپنی شہرت کے لیے مساجد بھی بنوائی، تو نے اپنی شہرت کے لیے غریب کی بیٹی پہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، اس کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن دنیا کے اندر تجھے شہرت مل گئی، آج میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ حکم دیں گے کہ اس کو اٹھا کر اوندہ منہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ توجہ ذرا میری طرف، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةِ، کہ انسان عمل بڑا کرتا ہے، اللہ کی قسم نیت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا کون آیا ہے؟ یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ شہید جب یہ میدان جہاد میں اترتا ہے، اس کے گردن پہ کوئی وار کرتا ہے، اس کا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج وہی گردن کٹانے والا، اپنے آپ کو میدان مقتل میں سجانے والا آج رب کی عدالت میں کھڑا ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا ہے کہ کیا کر کے آیا ہے؟ تجھے جسم بھی دیا تھا، باڈی بھی دی تھی، تجھے میں نے سب کچھ دیا تھا، وقت بھی دیا تھا۔ یہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ کہیں گے تو قربان کرتا تو تیرا قطرہ گرنے سے پہلے تیرے زندگی کے سارے پاپوں کو معاف کر دیتا، لیکن تو نے مجھے میرے لیے گرایا ہی نہیں ہے، تو نے دنیا کے لیے گرایا ہے کہ دنیا کی نظروں میں بہادر لکھا جاؤں، شہید لکھا جاؤں۔ آج میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ حضرات توجہ کیجئے، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةِ،
بسا اوقات انسان عمل بڑے کرتا ہے، اس کی نیت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اگلا حصہ وَرُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُكْسِرُهُ النِّيَّةُ، بسا اوقات انسان عمل چھوٹا کرتا ہے، اس کے یہ چھوٹے سے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ یہ چھوٹا سا عمل دیکھ کے جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، ایک کھجور اس کے میں اس انداز میں سمجھاتا ہوں، 8 ٹکڑے کر لیے جائیں، گھر کے اندر کوئی کھانے کے لیے چیز بھی نہ ہو، اس کھجور کے 8 ٹکڑے کیے ہیں، گھر کے سارے جی اس سے روزہ افطار کرنے لگے ہیں، باہر سے فقیر نے صدا دی ہے کہ میں نے بھی روزہ افطار کرنا ہے، یہ اپنے چھوٹے سے ٹکڑے میں سے اس میں سے بھی آدھا کر کے اس فقیر کو کھلا دیتا ہے، اس کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تیرا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا ہے، میں نے تجھے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ اپنے عمل کو، اپنی نیت کو خالص کر کے تو دیکھیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انسان ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کی خالص نیت کے ساتھ کی ہوئی کھجور کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح انسان اپنے جانور کو پالتا ہے، پالتے جاتے ہیں، اللہ اکبر، قیامت کے دن جب یہ انسان آئے گا، اس کو نہیں پتا ہوگا میں نے کوئی کھجور صدقہ کی تھی، لیکن جب رب کی عدالت میں آئے گا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں پڑی ہوں گی، اتنی بڑی نیکیاں، یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، ششدر اور پریشان ہو جائے گا، پوچھے گا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے میرے لیے تو نے ایک کھجور دی تھی، مجھ کو اتنی اچھی لگی، آج وہ میں نے احد پہاڑ بنا دیا ہے۔ حضرات عمل انسان چھوٹا کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ جنتوں کا لاڑا بنا دیتا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت جا رہی تھی راستے میں، توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لینے جا رہا ہوں، مجھے مختصر سا ٹائم ملا ہے۔ ایک عورت بدکار ہے جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، جا رہی تھی، گناہگار ہے، راستے میں اس کو پیاس لگی ہے، اس نے کنویں کے اندر اتر کر پانی پیا ہے، دیکھا ہے ساتھ ایک کتا پلک رہا ہے، گلی مٹی کو چوس رہا ہے، اللہ اکبر، اس کو چاٹ رہا ہے، اس کے دل میں رحم آیا، اس نے وہ اپنے موزے سے کو پانی سے بھرا، اس کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو بخش کر جنتوں کا وارث بنا دیا۔ وجہ یہاں صرف کتے کو پانی پلانے کی نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ کتا کچھ دے نہیں سکتا تھا، اس سے کچھ لینے کی امید نہیں تھی، خالص اللہ کے لیے دی تھی۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کچھ تعاون کرتے ہیں، ہماری نظریں اس کے 4 کاموں پہ پڑی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس سے کون سا کام لینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کتا تھا، اس کو پانی پلایا، امید نہیں تھی کہ مجھے کوئی جزا دے گا، خالص اللہ کے لیے پلایا، اللہ نے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اور حضرات میں اور آپ اگر اللہ کے لیے اپنے عملوں کو خالص کر لیں، اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبتہ عیناہ، اللہ اکبر، کان لہ نومہ صدقۃ من ربی، کہ ایک انسان ہر روز تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے ہر روز اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اب یہ رات کو نیت کر کے سویا ہے، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، یہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہے، اس نے نیت کی ہے کہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن ہوا کیا ہے، رات کو نیت کر کے سویا ہے، جب صبح اٹھا ہے تو اذانیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا بندہ خالص نیت کر کے سویا تھا، فرشتوں اس کے نامہ اعمال کے اندر پوری رات کی تہجد کی نماز لکھ دو۔ اور نماز ہی نہیں، وَكَانَ لَهُ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ مِّن رَبِّ، لوگ ساری رات صدقہ دیتے رہے، لوگ خیرات کرتے رہے، اپنی ثقافتوں کو بانٹتے رہے، یہ سویا رہا، فرشتوں تم اس کا سونا بھی پوری رات کا صدقہ لکھ دو۔ حضرات کبھی اللہ کے لیے کچھ عمل کر کے تو دیکھیے، اپنے دل سے اس شہرت کے بھوت کو نکال کر تو دیکھیے، پھر کیا ہوگا۔ کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا،
اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، کہ جو انسان نیک عمل کی نیت کرتا ہے اگر وہ عمل نہیں بھی کر سکتا اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر مکمل اجر لکھ دیتے ہیں۔ میں مثال یہاں دیتا ہوں، مثال کے طور پر رمضان شروع ہونے والا ہو، ایک انسان کی نیت ہو کہ میں نے اس رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، اس رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، یا ایک انسان اس کے پاس استطاعت نہیں، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے، اگر اللہ مجھے دولت دے تو میں یہ سارے نیکی کے کام کرواؤں گا، فلاں چیز بنواؤں گا، فلاں بنواؤں گا، اس کے دل کے اندر ابھی نیت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ یہ روزے رمضان سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نیتیں ہیں، یہ پہلے فوت ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پورے رمضان کے اجر کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر نیکی کے کام کرنے کی خواہشات ہیں، یہ عمل کرتا نہیں، فوت ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مکمل اجر عطا کر دیں گے۔ ہمارے عزیز تھے، وہ عمرے پہ جانے لگے، پیسے اکٹھے کیے بڑے مشکل سے، جیب کے اندر 50-60 ہزار روپیہ ہے، راستے کے اندر کسی نے جیب کاٹ لی، بس میں جا رہے تھے، بڑے پریشان کہ میرے دل میں تڑپ ہے عمرہ کرنے کی۔ اللہ اکبر، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوگی، عمرہ نہیں کر سکے، لیکن مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو نیت کرتا ہے خالص، عمل نہیں بھی کر سکتا، اللہ اس کو عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کی جیب کسی ظالم نے کاٹ لی تھی، مگر آج اس کی نیت خالص تھی، اگر عمرہ نہیں بھی کر سکا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو مکمل عمرے کا ثواب دے گا۔ اللہ کے محبوب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو میں رب کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے، اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب اس کو اجر عظیم سے نواز دوں گا۔ اجر عظیم کیا ہے؟ رب کی جنت ہے، جنت میں رب کا دیدار ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر یہ مختصر سی زندگی ہے، آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کر آج رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے ذرا سوچنا کہ میں نے فلاں سے نیکی کی تھی، کیا میری کوئی اس کے اندر غرض اور مطلب تو نہیں تھا؟ آج ہماری نیکیاں مطلب کے بغیر خالص نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہے، اس کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہے، اللہ کو ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے آپ کو خالص کر لیجئے۔ آج دنیا کے اندر یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ میڈیا انسان کو تباہ کر رہا ہے، اس کے اعمال کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر تو نماز پڑھنے لگا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں باپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، کبھی مسجد کے امام کو دیکھ کر اپنی قرات کو لمبا نہ کرنا، کبھی اپنی قیام کو لمبا نہ کرنا کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اور یار کبھی غور کرنا، یہ اتنا اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی ایسی بات آ گئی، اللہ تیرے اعمال کے زندگی کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ ایک پیغام دینے کے لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا ایسے ہی سمجھ لیجئے اپنا سبق سنانے کے لیے، آپ اور میں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر اپنی اندر اخلاص پیدا کر لیجئے، بڑا ضروری ہے، اور ہمارے اندر بہت کم ہے۔ مزے کی بات ہے، بہت کم ہے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اس کا کلمہ قابل قبول ہے۔ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے وہ کلمہ بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اخلاص ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور یار زندگی گزارنی ہے، رب کی بندگی کرنی ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کر کے اپنے آپ کو مخلص بنا کے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اخلاص ہمارا رشتہ داریوں میں بھی ضروری ہے، ہمارا آپس کے اندر بیٹھنا اٹھنا دوستی میں بھی ضروری ہے۔ آج دوست کے ساتھ بغیر مفاد کے نہیں چل رہا۔ آج رشتہ دار اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دولت دے دیا ہے، سارے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے۔ تیری محبت اللہ کے لیے ہے، سب سے یکساں کیوں نہیں ہے؟
اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر سب کے لیے ایک جیسی کر۔ حضرات اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسپیشل جگہ دے گے جو عبادت تو کرتا ہے مگر چھپ چھپ کر کرتا ہے، لوگوں کو نہیں دکھلاتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یار اگر جتنی زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن آج کی اس مجلس کے اندر کم از کم اپنے دل کے اندر اس بات کو ضرور بٹھا کے لے جائیے کہ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے اخلاص کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، عبادت کرنی ہے اخلاص والی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے وہ اخلاص والا کرنا ہے۔ جب یہ ہمارے پاس سب کچھ آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی وہ دنیا کے اندر عظمتوں سے بھی نواز دے گا، کل قیامت کے دن جنتوں کا وارث بھی بنا دے گا، اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ آخر میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ جتنے ساتھی آئے سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرات اللہ کے رسول نے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اندر ریاکاری پیدا ہوگی، لیکن پھر بھی کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ یاد کر لیجئے، کثرت کے ساتھ کریے، اللہ ہمارے دلوں سے بھی اخلاص کے دلوں کے اندر اخلاص کو بٹھا دے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اللہ میں پیغمبر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ اللہ کی قسم آج ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان تینوں چیزوں سے برات چاہتے ہو۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اللہ میں محبوب تیرا پیغمبر ہوں لیکن میرے اعمال کو بھی ریاکاری سے بچا لے، ولسانی من الکذب، اللہ میں محبوب تجھ سے دعا کرتا ہوں میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر آ جائیں، اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں انسان بڑے اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کیجئے گا، اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً دنیا کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بچا کر۔ آج یہ ریاکاری اس قدر ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت زیادہ تھی، لیکن میں اپنی بات کو چند مختصر منٹوں کے لیے مجھے ٹائم ملا تھا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں ان باتوں پر ذرا رات کو سونے سے پہلے توجہ ضرور کیجئے گا کہ میں نے کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا اخلاص کے ساتھ گزار رہا ہوں، یا میں ریاکاری میرے اندر شامل ہے؟ اگر ہے تو اس کو دور کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔